الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے، نفس نفس کا درود پہنچے، نظر نظر کا سلام پہنچے، بساط عالم کی وسعتوں سے جہاں بالا کی رفعتوں تک ملک ملک کا درود اترے، بشر بشر کا سلام پہنچے، رسول رحمت کا بار احساں تمام خلقت کی دوش پر ہے، تو ایسے محسن کو بستی بستی نگر نگر کا سلام پہنچے، یہ التجا ہے کہ روز محشر گناہ گاروں پہ بھی نظر ہو، شفیع امت کو ہم غریبوں کے چشم تر کا سلام پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہو رہی تھی، اور جب زمانہ نبوت قریب پہنچا تو سچے اور صالح خواب دکھائی دینے لگے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا رویا صالحہ سے ہوئی، جو خواب بھی دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتا۔ سچے خواب کو صبح کے ساتھ اس لیے تشبیہ دی گئی کہ ابھی آفتاب نبوت نے طلوع نہ کیا تھا، جس طرح صبح صادق کی روشنی طلوع آفتاب کا ایک دیباچہ اور پریفیس ہے، اسی طرح رویا صالحہ یہ آفتاب نبوت کے طلوع کا دیباچہ تھا۔ سچے خواب یہ خبر دے رہے تھے کہ عن قریب نبوت کا سورج طلوع ہونے والا ہے، اور جس طرح صبح کی روشنی آنن فانن بڑھتی رہتی ہے، اسی طرح سچے خواب کی روشنی بھی آنن فانن بڑھتی رہی، یہاں تک کہ آفتاب نبوت اور رسالت فاران کی چوٹیوں سے جلوہ گر ہوا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خلوت اور تنہائی محبوب کر دی گئی، آپ غار حرا میں جا کر خلوت فرمایا کرتے تھے۔ اور جو آدمی جتنا سچا ہوتا ہے اس کا خواب عام طور سے اتنا ہی سچا ہوتا ہے۔ بعثت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 40 سال تھی۔ دن کی تعین کے سلسلے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے جواب دیا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، کہ میں اسی دن پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی کا نزول ہوا۔ وحی کا نزول کب ہوا؟ کچھ لوگ اسے ربیع الاول کے مہینے میں کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ جو لوگ رمضان المبارک کہتے ہیں ان کا استدلال قرآن کریم کی آیت سے ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، اور ظاہر پہلی مرتبہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا۔ تو اس سے بات کلیئر ہو گئی کہ پہلی مرتبہ جو وحی آپ پر آئی وہ رمضان المبارک کے اندر آئی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے جاتے، کئی رات تک گھر تشریف نہ لاتے، عبادت میں مصروف رہتے، کھانے پینے کا سامان گھر سے ساتھ لے جاتے، چند دن گزارتے، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس آتے، اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے خود نوش کا سامان مزید ساتھ لے جاتے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے کہ اچانک فرشتے یعنی جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر آپ سے فرمائے اقرا، پڑھو۔ آپ کو سلام کی، پھر کہا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا۔ اس پر فرشتے نے پکڑ کر بڑی شدت سے دبایا کہ سختی کی کوئی انتہا نہ رہی، اس کے بعد چھوڑ دیا، پھر کہا پڑھیے۔ حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں۔ پھر فرشتے نے تیسری بار پکڑا، اسی شدت کے ساتھ دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ سورہ اقرا کی یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ پڑھیے آپ اپنے پروردگار کے نام کی مدد سے جو خالق ہے تمام کائنات کا، خصوصاً انسان کا کہ جس کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ آپ پڑھیے کہ آپ کا رب بہت ہی کریم ہے، جس نے قلم سے علم سکھایا اور انسان کو وہ چیزیں بتائیں جس کو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لائے، بدن مبارک پر لرزہ اور کپکپی طاری تھی۔ آتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے چادر اڑا دی، یہاں تک کہ آپ کے خوف کی حالت دور ہو گئی۔ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ساری سرگزشت سنائی اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دی اور کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ پھر اس کی وجہ بتاتے ہوئے
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہ بے شک آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، درمادوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیروں و محتاجوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور راہ حق میں پیش آنے والے مصائب میں مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئی۔ ورقہ رضی اللہ عنہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے، وہ عبرانی زبان بھی لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی میں حسب توفیق انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت کافی بوڑھے ہو چکے تھے، بینائی کھو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ورقہ سے کہا کہ بھائی جان اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ نے کیا دیکھا؟ حضور نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا۔ اس پر ورقہ نے کہا کہ یہ تو وہی ناموس یعنی وہی لانے والا فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ پھر ورقہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ کاش میں آپ کے زمانے نبوت میں توانا اور جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا میری قوم مجھ کو نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا جی ہاں، جب بھی کوئی بندہ اس طرح کا پیغام لایا جیسا آپ لائے ہیں تو اس سے دشمنی کی گئی، اگر مجھے آپ کا زمانہ نصیب ہوا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلد فوت ہو گئے اور ادھر وحی کا سلسلہ وقتی طور پر رک گیا۔ اس واقعے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سمجھداری، فراست بالکل ظاہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لے کے آئے پہلی وحی نازل ہونے کے بعد، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پہلی نظر میں اندازہ کر لیا کہ آج میرے شوہر عالی قدر کی طبع مبارک کچھ ناساز نظر آتی ہے، ان کی طبیعت کچھ ناساز ہے۔ انہوں نے اس صورتحال کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش نہ کی، نہ کوئی تفصیل پوچھی، بلکہ آپ کو مکمل آرام اور راحت کا موقع دیا۔ جب گھبراہٹ دور ہو گئی تو پھر تفصیلات معلوم کی۔ سائیکولوجسٹ اور ماہرین نفسیات بڑی ریسرچ کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ گھبرائے ہوئے شخص کو پہلے پرسکون ہونے کا موقع دیا جائے، پھر اس سے سوالات کیے جائیں۔ یہ بات بڑی تحقیق و جستجو کے بعد آج سامنے آئی، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تقریباً 1500 سال پہلے انسانی نفسیات کی ان باریکیوں سے بخوبی واقف تھی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی، اور ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو یہ تسلی دی اور یہ بھی کہا قسم ہے اس ذات پاک کے جس کے قبضے میں خدیجہ کی جان ہے، میں قوی امید رکھتی ہوں کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ اور ابن جریر کی روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ بھی فرمایا کہ آپ کبھی کسی فاحشہ کے پاس بھی نہیں پھٹکے۔ یعنی خلاصہ ہے کہ جو شخص ایسے محاسن و کمالات اور ایسے پاکیزہ صفات کا حامل ہو اس کی رسوائی ناممکن ہے، وہ نہ دنیا میں رسوا ہو سکتا ہے نہ آخرت میں، اور اللہ تعالیٰ جس کو اپنی رحمت سے محاسن عطا فرماتے ہیں اس کو ہر بلا اور ہر آفت سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا کا خیال تھا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل۔